بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ اللہ کریم هو المالک الحق المبین ہے۔ اپنی مقدس الہامی کتاب قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں: الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ عزیز دوستو، قرآن عظیم ان آیات میں نہ صرف ہماری ہدایت فرماتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں آکسیجن کی طرف بھی رہنمائی فرما کر ہماری دنیا کو جاننے اور سمجھنے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، الف لام میم آکسیجن بھی ہے۔ آکسیجن ایک بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ گیس ہے جسے او کے حرف کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اس کے نیوکلس میں 8 پروٹون ہوتے ہیں اور 8 ہی الیکٹرون ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، آیت نمبر 2 میں ایک لفظ الکتاب کا آیا ہے جس کے لفظی مطلب کھال کے 2 ٹکڑوں کو ملا کر سی دینے کے بھی ہیں، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آکسیجن سنگل ایٹم کی بجائے O2 یعنی 2 ایٹموں سے مل کر مالیکیول کی صورت میں موجود ہوتی ہے، اور اسی لیے اسے ڈائی اٹامک ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح الکتاب کے ایک اور لفظی مطلب ہیں کائنات میں ہر وقت ایجاد ہوتی رہتی ہے اور ذات باری تعالیٰ کے حکمت کے مطابق اشیاء کو وجود میں لاتی ہے، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ زمین کی آکسیجن کا آدھا حصہ سمندر بناتا ہے، اور یہ عمل پلاکٹون کے عمل سے ہوتا ہے، اور باقی کی آکسیجن زمین پر موجود درخت، گھاس اور پودے وغیرہ بناتے ہیں۔ عزیز دوستو، اسی طرح الکتاب کے ایک اور لفظی مطلب حکم الہی بھی ہے، اور یہ حکم فوت ہونے کے ساتھ منسوب ہے، جیسے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ شدید آکسیجن کی کمی کوما اور دورے سمیت جان لیوا ہوتی ہے۔ آکسیجن کے بغیر 10 منٹ کے بعد دماغ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، الکتاب سے یہ بھی مراد ہے کہ کوئی چیز جو نوع انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہو، جیسے اولاد ضروری ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ زیادہ تر جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ آکسیجن جانداروں کو بڑھنے، دوبارہ پیدا کرنے اور خوراک کو توانائی میں تبدیل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی آیت میں ایک اور لفظ ہدن آیا ہے جس سے مراد وہ ہدایت بھی ہے جو ہر جاندار کو حسب ضرورت ملی ہے۔ اسی طرح ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو بناوٹ عطا کی، پھر راہ دکھائی، اور اس سے مراد ہے کہ آکسیجن کا دنیا میں ابنڈنٹ ہونا۔ یہ زمین کا 47 سے 49% حصہ ہے، سمندر میں 89% اس کا حصہ ہے، اور زمین کے ایٹماسفیئر میں یہ 21% تک موجود ہے۔ ہدن کا ایک اور لفظی مطلب تحفہ بھی ہے، اور آکسیجن انسانیت کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں جس کا کوئی بھی معاوضہ نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح ایک اور لفظ متقین ہے جس کا لفظی مطلب کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا بھی ہیں، اور جیسے خدا ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آکسیجن کے 3 ایٹم مل کر O3 یعنی اوزون بناتے ہیں، جو کہ زمین کی اوپری فضا میں ایک پروٹیکٹیو لیئر کی صورت ہوتی ہے اور زمین کو ذرہ رساں الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بچا کر زمین کی حفاظت کرتی ہے۔
تو عزیز دوستو، آیت نمبر 2 میں جو الفاظ آئے ہیں ان پر غور و خوض کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ الف لام میم آکسیجن کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ بے شک اللہ رحیم ہمارے سچے مالک کا کلام بھی سچا ہے اور جنت اور دوزخ بھی سچ ہے، اس لیے برے اعمال چھوڑ کر اچھے اعمال ہی کرنے چاہیے۔ اللہ حافظ۔